إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں 5ویں پارے کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، آپ کے رب ہونے کی قسم ہے اتنی دیر تک لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو آپس کے جھگڑوں اور اختلافات میں حاکم اور فیصل تسلیم نہ کر لے، اور جس وقت آپ کوئی فیصلہ فرما دیں تو آپ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے اپنے نفسوں میں کوئی حرج اور تنگی نہ پائیں
اور آپ کے فیصلے کو اچھے طریقے سے تسلیم کر لے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اپنے آخری نبی اور رسول عطا فرمائے، اللہ نے ان کو عظمت اور شان بہت زیادہ عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پوری کائنات سے اللہ رب العالمین نے زیادہ بنایا ہے۔ تمام انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جب اللہ نے آپ کو معراج کرائی تو آپ کی امامت میں کھڑا کر کے آپ کو امام الانبیاء والمرسلین بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سامنے رکھ کر قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کہا فلا وربک، تمہارا رب ہونے کی قسم ہے۔ حالانکہ اللہ پوری کائنات کا رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے۔ قرآن کی ابتدا میں اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اور ثناء اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ جس کا رب نہ ہو، لیکن اس موقع پر اللہ نے یہ نہیں کہا مجھے رب العالمین ہونے کی قسم، یوں نہیں کہا کہ مجھے رب آدم ہونے کی قسم، رب ادریس ہونے کی قسم، رب نوح ہونے کی قسم اور رب ابراہیم خلیل ہونے کی قسم، انبیاء کا رب ہونے کی قسم، کعبے کا رب ہونے کی قسم، رب عرش و سما ہونے کی قسم۔ اللہ نے کائنات میں سے کسی بھی چیز کی طرف اپنی ربوبیت کو منسوب نہیں کیا، یہاں پر منسوب کیا ہے تو اپنی ربوبیت کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم ہے۔ قسم جب کسی موقع پر اٹھائی جاتی ہے، ایک تو جو بات اس کے بعد بیان کرنی ہوتی ہے اس بات کی پختگی اور تاکید کے لیے ہوتی ہے، اور دوسرا مقصد اس کا جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے اس کی عظمت اور منقبت بیان کرنا ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں دونوں نقطے سمجھائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، منقبت اور مدحت بھی سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کی بات کا مقام بھی سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ تو اللہ نے کہا مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں، اختلافات میں آپ کو حاکم اور فیصل نہیں مان لیتے، مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم ہے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، امام بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح میں، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، اور تقریباً تمام مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ واقعہ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا باہر کھیتوں میں پانی پر ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ جدھر سے پانی آتا تھا پہلے کھیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد
بھائی کا آتا تھا، اس کے بعد دوسرے آدمی کا کھیت تھا، پانی کے استعمال پر جھگڑا ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی یہ معمول کی بات ہے، دیہاتوں میں نہروں کا پانی لوگوں کو حصے کے ساتھ ملتا ہے، تو بعض اوقات کئی لوگ چوری چھپے دوسرے کی باری سے پانی توڑ کر اپنے کھیت کو لگا لیتے، جس سے لڑائی جھگڑے کی نوبت پیدا ہو جاتی اور بعض اوقات قتل و غارت تک لوگ چلے جاتے ہیں کہ میرے حصے کا پانی اور تمہیں جرت کیسے ہوئی میرے ٹائم میں سے توڑ کر اپنے کھیت کو لگانے کی۔ وہاں بھی ایسے جھگڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام کی عدالت عالیہ میں یہ کیس آ گیا۔ قاضی کے پاس جب کیس آتا ہے، قاضی فریقین کی برابر بات سننے کے بعد فیصلہ دیتا ہے، کیونکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کسی ایک فرد کی بات کو سن کر فیصلہ نہ کرو، دو بندوں کا، دو پارٹیوں کا جھگڑا اور اختلاف ہو، دونوں کی بات کو برابر سنا جائے اور سننے کے بعد پھر قاضی محاکمہ کرے دونوں کے درمیان کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ کیس جب آیا، آپ نے سماعت کی، دونوں طرف سے گفتگو سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی ذات سے کہنے لگے، پانی جدھر سے آتا ہے پہلے کھیت تمہارا ہے، تمہارا حق ہے، تم ضرورت کا پانی پلا کر آگے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ اس شخص نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داری کا لحاظ کیا ہے اور اپنا رشتہ دار ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، تو اس لیے آپ نے جو نا رعایت سے کام لیا، حالانکہ رعایت آپ نے اس آدمی کی تھی۔ جب اس نے کہا انہو ابن عمتک، آپ یہ فیصلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، زبیر اپنی کھیتی کو کناروں تک سراب کرنے کے بعد جب تیری کھیتی کا پانی پورا مکمل ہو جائے پھر اس کے لیے چھوڑنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت اتار دی، جب تک یہ لوگ اپنے اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کو حاکم اور فیصل نہیں مان لیتے، مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر کا فیصلہ تمام فیصلوں سے مقدم رکھا جائے، اور جب نبی کی عدالت سے فیصلہ ہو جائے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب آپ فیصلہ کر دیں اس کے ماننے میں اپنے نفس کے اندر کوئی حرج اور تنگی نہ ہو، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اس کو خوشی کے ساتھ اچھے طریقے سے مان لیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ اللہ کے نبی کی بات کو سب سے مقدم رکھتے تھے۔ خطا ہو جاتی، غلطی ہو جاتی، فوراً رجوع کر کے معافی مانگ لیتے تھے۔ تو جس اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا زیادہ اونچا اور عرفہ بنایا ہے، اسی اللہ نے ہمارے نبی کی بات کو بھی سب لوگوں کی باتوں سے اونچا اور عرفہ رکھا۔ جہاں پیغمبر کی ذات کا احترام فرض ہے، وہاں پیغمبر کی بات کا احترام بھی فرض ہے۔ جیسے آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، ایسے ہی آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی تمام دنیا کے لوگوں کی باتوں سے اونچی اور عرفہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں فاروق اعظم کا کتنا مقام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا
کئی بار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بیٹھے ہوئے کوئی مشورہ دیتے، کوئی بات کہتے، اللہ آسمان سے جبریل کو اس کی موافقت میں آیتیں دے کر بھیج دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے پاس ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ نے جبریل کو وحی دے کر بھیج دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے، ابھی حجاب اور پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے پاس نیک اور بد ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے اور متقی بھی آتے ہیں، فاسق و فاجر اور بدکار لوگ بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو آپ ذرا اپنی بیویوں کو حکم دے دیں وہ پردے کے اندر رہا کریں۔ میرے اللہ نے فاروق اعظم کی موافقت میں آیت اتار دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب بھی تم نے ان خواتین سے کوئی فائدے کا سوال کرنا ہو پردے کے پیچھے رہ کر سوال کرو۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول جب فوت ہوا، آپ کے پاس آپ کا ایک مخلص صحابی، اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ آپ کے پاس آیا، خبر دی کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو منافقوں کا سردار ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، میرے رب نے یہ تو کہا ہے اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے میں ان کو بخشوں گا نہیں، لیکن میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا بخشش کی دعا مانگنے سے۔ آگے بڑے، جنازہ پڑھا دیا، اللہ نے جبریل کو وحی دے کر بھیج دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی شخص مر جائے آئندہ کبھی بھی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی نہ جائیں اور نہ ہی اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہوں۔ کتنی بڑی شان ہے فاروق اعظم کی، شان میں کوئی کلام نہیں ہے۔ قاضی محمد بن علی الشوقانی علیہ الرحمہ نے صحابہ کرام کے فضائل پر بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے، در الصحابہ۔ کئی حدیث کی کتابوں کے حوالے سے حدیث لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک راستے پر فاروق اعظم جا رہے ہو اور آگے سے شیطان آ رہا ہو، شیطان فاروق کو دیکھ کر راستہ بدل جاتا ہے، بلکہ فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان تو عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ اتنا جری اور بہادر شخص اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ فاروق کے اسلام لانے سے قبل اللہ رب العالمین کہ محبوب پیغمبر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام دے عمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کو قوت اور غلبہ عمر بن خطاب کے ذریعے عطا کر دے۔ پیغمبر نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر کے فاروق اعظم جیسا صحابی عطا کر دیا۔ صحابہ کے اپنے اپنے مقام اور فضائل ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا، شاہ جی عمر اور علی میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے، علی مرید پیغمبر ہے اور عمر مراد پیغمبر ہے۔ علی کلمہ پڑھ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بنا ہے، اور اللہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر رسول اللہ کی مراد عمر بن خطاب بنا دیے. آپ عمر کو اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو غلبہ دے تو عمر بن خطاب کے ذریعے. بہت بڑا مقام ہے لیکن رسول اللہ سے اونچا مقام نہیں ہے. ہمارے عقیدے اور ایمان کی بات ہے. پوری دنیا کے اولیاء کرام، شہداء، صدیقین ایک پلڑے میں ڈال دیں جو صحابہ کے بعد آئے، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک وہ شخص ہو جس نے ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور ایمان پر ہی فوت ہو گیا ہے. وہ ایک صحابی رسول، چند دنوں کا صحابی بلکہ چند گھنٹوں کے بھی کئی صحابہ بنے. چند گھنٹوں کا صحابی ایک طرف ہو، پوری دنیا کے بعد میں آنے والے اللہ کے اولیاء اور نیک بندے دوسرے پلڑے میں ڈال دو. اس صحابی کی شان کو کوئی نہیں پہنچتا جو ایمان لا کر رسول اللہ کے پاس آ گیا. تو اتنی بڑی شان، لیکن پیغمبر کی بات کا مقام دیکھیے. ترمذی میں حدیث ہے، عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ بھی صحابی رسول ہیں. عبداللہ بن عمر کی منقبت اور شان بھی اللہ کے نبی کی زبان رسالت سے ادا ہوئی. صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر رجل صالح، عمر کا بیٹا عبداللہ نیک آدمی ہے. جس شخص کی صالحیت اور نیکی اور ولایت کی شہادت اللہ کے پیغمبر دے، اللہ کی کائنات میں رسول پاک سے بڑی شہادت اور گواہی بھی کسی کی نہیں ہے. دونوں باپ بیٹے صحابی رسول اور بڑی شان والے. اسلام نے حج کی 3 قسمیں بیان کی ہے، حج تمتع، حج قران اور حج مفرد. جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں وہ حج کے تاریخ جو 8 ذی الحج آتی ہے اس سے کافی دن پہلے، کئی مہینہ 2 مہینے پہلے چھوٹی عید کے بعد ہی چلے جاتے اور عمرہ کر کے وہاں رکے رہتے. پھر 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر مینا میں چلے جاتے حج کے لیے. تو ظاہر ہے جتنے لوگ پہلے جاتے ہیں وہاں کی حکومت کو ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے. انہیں ضیوف الرحمان سمجھا جاتا ہے، یہ رحمان کے مہمان ہے. تو کوئی مسئلہ ایسی تھی، انتظامات میں کوئی دقت ہوگی. حضرت عمر نے کہا تم ابھی حج تمتع نہ کرو، حج مفرد، حج قران، باقی 2 شکلیں ہیں وہ کر لو. یہی بیٹا عبداللہ احرام باندھ کر نیت حج تمتع کی کر رہا ہے. کسی نے کہا عبداللہ تیرا باپ عمر تو حج تمتع پر پابندی لگا رہا ہے اور تو حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ رہا ہے. کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہنے لگے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ عمر کے حکم کی پیروی ہے یا رسول اللہ کے حکم کی پیروی ہے؟ نبی کے حکم کو آگے رکھیں گے یا میرے باپ عمر کے حکم کی پیروی ہوگی؟ صحابی رسول نے بتایا جہاں میرے باپ کا بھی حکم ہو، جب اللہ کے نبی کی طرف سے ایک چیز کی اجازت موجود ہے اور حکم موجود ہے، پیغمبر کے حکم کے مقابلے میں میرے باپ عمر کی بات کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس سے حضرت عمر کی شان پر کوئی حرف نہیں آتا. مقام رسالت ہے، جب پیغمبر کا فیصلہ ہوگا، پیغمبر کے فیصلے کے مقابلے میں اگر کسی کی بات ہو اس کی بات کی تعویل اور توجیہ کی جا سکتی ہے. پیغمبر کے فیصلے کی کوئی تعویل اور توجیہ نہیں ہوگی.
یہی عبداللہ ابن عمر ہے۔ آگے ان کا اپنے بیٹے سے ایک مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر لائے۔ ان کا بیٹا ایک دفعہ کہتا ہے ابا جان حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، میں اپنی بیوی کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ فرمانے لگے بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، تو کیسے روک سکتا ہے؟ کہنے لگا ابا جان حالات ٹھیک نہیں، میں تو نہیں جانے دوں گا۔ کیا کہا؟ فرمانے لگے اقول لکا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے فرمایا اور تو آگے سے کہتے میں نہیں جانے دوں گا۔ میرے پیغمبر کی بات کے ہوتے ہوئے تمہیں کیسے جرأت ہوئی کہنے کی کہ میں نہیں جانے دوں گا؟ بیٹے سے ناراضگی اختیار کر لی اس وجہ سے کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے اور یہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں میں پیغمبر کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کی میں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر اطاعت فرض کی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کی وہ بات مانی جائے گی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں آئے گی، جو قول قرآن کے مطابق ہوگا یا رسول اللہ کی سنت اور حدیث کے مطابق ہوگا، جو بات قرآن کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، کہنے والا اپنی جگہ پر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کی عزت، اس کا اکرام، اس کا احترام ضرور کریں گے، لیکن پیغمبر کی بات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی طرف دھیان بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب ان کے اندر جھگڑا پڑ جائے، مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ پیغمبر کی عدالت سے جو آئے گا وہ مانا جائے گا۔ اگر وہ فیصلہ نہیں مانو گے، رب قسم کھا کے کہتے تم تو مومن ہی نہیں ہوگے۔ جتنے بڑے بڑے امام آئے، ہر امام نے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی ہے۔ جب رسول اللہ کی بات، آپ کا فیصلہ ان کے پاس پہنچ جاتا تھا، اگر ان کی کوئی ذاتی رائے ہوتی پیغمبر کے فیصلے کے آگے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ مدینہ شریف کے امام مالک ابن انس کوئی چھوٹے امام نہیں تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگردوں میں آئے ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام بخاری وہ امام احمد کے شاگرد ہیں۔ یہ سارے کبار علماء کی لڑی امام مالک سے جا ملتی ہے۔ کتنا بڑا امام ہوگا جس کے شاگردوں میں امام شافعی ہو، جس کے شاگردوں کا شاگرد امام احمد ابن حنبل ہو، جس کے آگے پھر شاگردوں کا شاگرد امام بخاری ہو۔ کتنے بڑے بڑے محدثین کے استاد مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں درس دے رہے۔ یہ روایت امام ابن ابی حاتم رازی جو جرح اور تعدیل کے کبار علماء میں سے ہیں، اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے مقدمہ میں لائے۔ امام بہقی اپنی حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر لائے۔ امام مالک درس دے رہے ہیں، درس سے فارغ ہوئے، ان کے شاگردوں میں ایک عظیم نوجوان محدث مصر سے آیا ہوا عبداللہ ابن وہب بھی اپنے وقت کا بہت بڑا امام بنا، مالک کے شاگرد،
اور مصر میں بڑے امام اس وقت تھے، امام لیث بن سعد، عبداللہ بن وہب امام لیث بن سعد کے پاس بھی پڑھ کے آئے، مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں امام مالک کے پاس بھی پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ایک حدیث ایک صحابی رسول شداد ابن الحاد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ سے سن کر دیکھ کر وہاں سے واپس مصر چلے گئے تھے، اور اہل مصر کے پاس ہی اس حدیث کا علم تھا، نہ مکے والوں کو پتا تھا نہ مدینے والوں کو اس کا پتا تھا۔ تو عبداللہ بن وہب مصر سے آئے تھے، کہنے لگے امام مالک سے، امام صاحب ایک مسئلہ تو بتاؤ، پوچھو کیا کہتے ہو؟ کہا جس وقت بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو کیا پاؤں دھوتے وقت ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا اور ملنا، یہ مسئلہ کیسا ہے؟ امام مالک نے فرمایا اہل مدینہ میں اس کے اوپر کوئی عمل موجود نہیں ہے، مدینے والوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ سارے لوگ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، فرمایا مدینے والوں میں نہیں ہے۔ جب لوگ کچھ تھوڑے سے رہ گئے، استادوں کا احترام بھی بڑا کرتے تھے، کھڑے مجمع میں کھڑے ہو کر نہیں کہنا شروع کر دیا اتنے بڑے امام اور حدیث کا پتہ نہیں کہا، بلکہ لوگوں کے سامنے بھی دوبارہ تکرار نہیں کیا۔ جب لوگ بالکل تھوڑے رہ گئے، امام مالک کو کہتے ہیں امام صاحب عندنا فی ذالک سنت، اس مسئلے میں ہمارے پاس رسول اللہ کی ایک سنت موجود ہے۔ مالک کہتے ہیں بتاؤ کیا سنت ہے؟ استاد شاگرد سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا سنت ہے؟ کہنے لگے مجھے امام لیث بن سعد مصری نے، عبداللہ ابن لہیہ نے، عمر ابن حریث نے، دیگر کئی ائمہ حدیث نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ شداد ابن الحاد رضی اللہ عنہ کہتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا، آپ چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرتے تھے۔ امام مالک نے جب اپنے شاگرد کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سند کے ساتھ یہ بات سنی، فوراً بول اٹھے ان ھذا الحدیث حسن، یہ حدیث تو بالکل درست ہے، واللہ ما سمعت ھذا قط الا الساعہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے اس وقت سے پہلے یہ حدیث کبھی نہیں سنی۔ عبداللہ بن وہب کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب بھی کوئی امام مالک سے یہ مسئلہ پوچھتا فقان یامر بتخلیل الاصابع، وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلی میں خلال کیا کرو۔ پھر نہیں انہوں نے دیکھا مدینے میں کسی کا عمل ہے یا نہیں ہے، جب پیغمبر کا فیصلہ مل گیا پھر مدینے والوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو اصل چیز رسول اللہ کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کا فرمان ذی شان ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، آپ کا امت کو کر کے دکھایا ہوا عمل ہے، یا کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا آپ نے اس کو روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا، اس کو برقرار رکھا ہے۔ یہ پیغمبر کا ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی فیصلہ جب مل جائے پھر پیغمبر کے فیصلے کو سب لوگوں کے فیصلوں سے آگے رکھا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو کیوں بھیجا؟ اس سے ذرا دو آیتیں اوپر دیکھیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے اندر فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول جو بھی بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ رسول کی بات مانی جائے۔ اگر ہم کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں
نبوت اور رسالت آپ کی مانے، لیکن جب آپ کی بات کی باری آئے تو آپ کی بات کو پسے پش ڈال دیں، کوئی دھیان نہ دیں اور لوگوں کی باتوں کو آگے رکھ لیں، تو پھر ہم نے رسول اللہ کو ماننا کیا ہے؟ آپ کو رسول ماننے کا تو مطلب یہ ہے کہ رسول جو کہہ دیں بس ہر چیز اس کے آگے سرنڈر ہو جائے۔ نبی جب فیصلہ کر دیں پھر کسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے میں نے کہا عزت اکرام ہر عالم، ہر محدث، ہر فقیہ و مجتہد کا کیا جائے گا، لیکن غیر مشروط اطاعت، فرما برداری، حکم کی پیروی صرف اور صرف اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی ولی رسول اللہ کی پیروی کے بغیر نہ کوئی امام بن سکتا ہے، نہ کوئی محدث بن سکتا ہے، نہ کوئی فقیہ بن سکتا ہے، نہ کوئی مفتی بن سکتا ہے، نہ کوئی ولی اور زاہد بن سکتا ہے۔ ولایت و زہد، فقہ، اجتہاد، افتاء و قضاء، کوئی بھی منصب کسی شخص کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر نہیں مل سکتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے کہا میرے نبی ان لوگوں کو کہہ دو، بتا دو ان کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، رب کی محبت کا نتیجہ یہ ہے فاتبعونی، میرے پیچھے چل پڑو، جدھر جدھر میں جاتا ہوں میرے نقش قدم پر آتے چلے جاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت رسول اللہ کی پیروی کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پروردگار کی سچی محبت نصیب ہو، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بندہ چل پڑے، پیغمبر جو کہتا ہے وہ مانتا چلا جائے، آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے اس پر انسان عمل کرتا چلا جائے، رسول اللہ کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، نبی کی بات اور عمل جو پیغمبر نے کر کے دکھا دیا امت کو اس پر چل پڑے گا، تو اللہ خود اس بندے سے محبت کرے گا۔ صحیح بخاری کی شروع میں نے ایک حدیث تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ زبان سے کوئی ادنا سا مسلمان بھی یہ نہیں کہے گا مجھے جہنم چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جنت میں جانے سے انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، باقی سارے جائیں گے۔ صحابہ نے سوال کر لیا، قیلا ومن یابا، اللہ کے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے انکار کون کرتا ہے؟ اب رسول اللہ کا فرمان سنیے توجہ اور ہوش کے ساتھ، جنت میں جانے سے انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری بات نہ مانی، نافرمانی کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو انکاری وہ ہوا جو نبی کی بات سن کر عمل نہیں کرتا،
پیغمبر کی بات سن کر مانتا نہیں ہے، اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، رسول اللہ کے فیصلے کا علم ہے، آپ کے قول و فعل اور ارشاد کا بخوبی واقف ہے، جانتے بوجھتے نبی کی بات سن کر عمل نہیں کرے گا تو سمجھو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ جنت ملے گی اسے جو رسول اللہ کا تابع دار ہوگا، جو رسول اللہ کا فرما بردار ہوگا، پیغمبر کا قول بھی مانے گا، حکم مانے گا، اور پیغمبر کا بتایا ہوا عمل بھی مانے گا۔ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کے عمل کو اختیار کرنا بتایا۔ سورۃ الحشر 28واں پارہ اٹھا کر دیکھیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ بھی دے اسے لے لو، رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یا نبی کی بات اور حکم ماننے کا کہا۔ احزاب اٹھا کر دیکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بلا شک و شبہ رسول اللہ میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی سنوارنے کے لیے نمونہ رسول اللہ کی ذات میں دیا۔ آج ہم اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی پلاٹ اگر خرید لیتے ہیں، گھر بنانا ہو، کسی سوسائٹی کے اندر ہو، گورنمنٹ کی کسی سکیم میں ہو، پیسہ بے شک آپ لگاتے ہیں، آپ جگہ خریدتے ہیں، تعمیر کے لیے آپ کو نقشہ بنا کر منظور کروانا پڑتا ہے، پھر اس نقشے کے مطابق آپ بلڈنگ بناتے ہیں، آپ اپنی من پسند کا ایک نقشہ بناتے ہیں اور ٹھیکیدار کو بلا کر نقشہ اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ میرا پلاٹ ہے، مجھے اس پلاٹ کے مطابق یہ نقشہ ہے، بلڈنگ چاہیے، جتنا مٹیریل آپ کہیں گے ہم اپنی مرضی سے مٹیریل لا کر اپنی پسند کا دیں گے، آپ نے یہ پلاٹ اس نقشے کے مطابق تعمیر کرنا ہے۔ اب اگر ٹھیکیدار اپنی مرضی کرے، مالک کے بنائے ہوئے نقشے سے آگے پیچھے کر کے مکان بنائے تو کیا مالک اسے قبول کر لیتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا نقش بھی نقشے کے مطابق پڑ جاتا ہے، ایسا نہیں بنایا جاتا جیسے نقشہ آپ نے دیا آپ اس کو کہتے اس کو گراؤ، میں نے تمہیں پیسے نہیں دینے، میرا تمہارے ساتھ ٹھیکہ نہیں ہوا، پیسے کے مطابق بلڈنگ بناؤ، نقشہ تمہارے پاس ہے، مجھے اس کے مطابق چاہیے، ایک ایک چیز جو نقشہ بنا کے دیا اس کے مطابق تم طلب کرتے ہو۔ پیغمبر کے صورت میں ایک نقشہ، ایک اسوہ، ایک نمونہ، سکیچ اور خاکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ قیامت والے دن ہمارے اعمال میں سے وہ عمل قبول ہوگا جو رسول اللہ کے نقشے کے مطابق ہوگا، آپ کی سیرت اور صورت کے مطابق ہوگا، آپ کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ہوگا۔ پروردگار کو وہ عمل قطعاً پسند نہیں ہے جو میرے رسول کے نقشے اور سیرت میں نہیں ہے۔ آپ چھوٹی سی بلڈنگ بنائیں تو مرضی کے خلاف قبول نہیں کرتے۔ اللہ اپنے نبی کو اسوہ اور نمونہ پوری دنیا کے لیے بنا کر بھیجے اور ساتھ حکم دے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رب کے حکم کو مانو، رسول کے حکم کو مانو، فاتبعونی کا حکم دے، میرے رسول کے نقش قدم پر چل پڑو، رسول کا حکم بھی نہ مانو، رسول کا عمل بھی تسلیم نہ کرو، اور سمجھو میرا عمل قبول ہو جائے گا۔ جتنا مرضی خوبصورت اچھا اپنی نگاہوں میں عمل بنا کے کرتے رہو، اللہ کو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اس عمل کی قدر اور قیمت ہے جو اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے دیا ہے۔ آئیے صحیح بخاری سے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح اٹھا کر دیکھو، کتاب النکاح کے اندر سب سے پہلی حدیث امام بخاری جو لائے وہ یہی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے پاس آپ کے 3 صحابی آ گئے۔ تینوں صحابیوں نے آ کر
مومنوں کی ماؤں سے پوچھا اللہ کے نبی کا دن رات کا معمول کیا ہے، شب و روز میں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، مومنوں کی ماؤں نے ان صحابیوں کو بتایا کہ ہم اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا۔ ان تینوں نے اس عمل کو اپنے لیے قلیل اور تھوڑا سمجھا۔ ایک کہنے لگا میں روزانہ رات کے وقت سوؤں گا ہی نہیں، جاگ کر مصلی پہ کھڑا ہو کے قیام کروں گا، نفل پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا رات کو۔ دوسرا کہنے لگا میں زندگی بھر کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزانہ روزہ رکھا کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں شادی اور نکاح ہی نہیں کروں گا، جو ٹائم اس کا بھی مقصد تھا نکاح کے بعد بیوی کو دینا، وہ ٹائم اللہ کی عبادت میں لگاؤں۔ تینوں صحابیوں نے کوئی برائی کا ارادہ کیا؟ تینوں صحابیوں نے نیکی کا ارادہ کیا، اپنی طرف سے جو کام ظاہر کیا بظاہر بالکل صحیح، اچھا اور درست لگتا ہے۔ بھلا کوئی کہہ سکتا ہے رات کے وقت نماز پڑھنا گناہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے اسے میں حرج کیا ہے؟ روزانہ روزہ رکھنے کے بارے میں کوئی بندہ کہہ سکتا بھئی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ گناہ کر رہا ہے؟ جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اللہ کی بندگی میں ہی لگا رہوں گا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے کوئی برا ارادہ کیا یا برا کام کیا؟ اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، مومنوں کی ماؤں نے بتایا، 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے ایسا ایسا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو بلا لیا، بلا کر سرزنش کی، پوچھا انتم الذین قلتم کذا و کذا، میرے صحابیوں تم وہ ہو جنہوں نے اس طرح باتیں کی ہیں؟ ایک کہتا ہے روزانہ سوؤں گا نہیں، دوسرا کہتا ہے شادی نہیں کروں گا، تیسرا کہتا ہے روزانہ روزے رکھوں گا، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی ایسے ہی ہم نے کہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی ہمارا ایمان ہے، بغیر قسم کے بھی بات کریں تو ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہے اس میں جھوٹ کا۔ پیغمبر جو بات کہتے ہیں وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، ایک ذرے بھر بھی، ذرے کا اگر کوئی سب سے چھوٹا حصہ بھی ہو سکتا ہے اتنی مقدار کا بھی پیغمبر کی بات میں جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن قسم کھا کر کہا، آپ نے فرمایا یاد رکھو میرے صحابیوں، واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہو، مجھے اس اللہ کی قسم ہے تم سب لوگوں سے بڑھ کر خشیت الہی اور تقوی میرے اندر ہے، میرے سے بڑا تم میں سے کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ ولیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد واتزوج النساء، میں پیغمبر ہو کر تم سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہو کر میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میری سنت اور میرے طریقہ کار سے منہ موڑ لیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کیا منہ موڑا تھا صحابہ نے؟ کوئی برا کام کہا تھا؟ ان کی نظر میں نیکی تھی یا نہیں تھی؟ ہم کوئی کام اپنی طرف سے بنا کر اس کو ثواب سمجھ لیتے ہیں، نیکی سمجھ لیتے ہیں۔ کیا صحابہ کا فہم ہم سے کم تھا؟ رتبہ کم تھا؟ پیغمبر پاس نہیں تھے؟ دعوت اور اصلاح کے لیے اللہ کے آخری نبی سید الاولین والآخرین پاس تھے؟ خطا ہو گئی، نیکی کے ارادے میں وہ کام کہہ بیٹھے جو پیغمبر کے اسوہ اور نمونہ میں نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے ساری زندگی کبھی جاگ کر ایسے نہیں گزاری، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اٹھ کر آرام بھی کرتے تھے۔ صرف رمضان کے آخری عشرے کی
تاک راتوں میں خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگا لیتے تھے اور اپنا تہبند کس کے باندھ لیتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت کے لیے۔ عام معمول نہیں تھا کہ ساری زندگی رات کو سوئے نہ ہو، ساری زندگی روزے رکھے ہوں۔ ہم 40 سال کے روزوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم ساری راتیں جاگ کر پوری زندگی کے قیام کی باتیں کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کسی ماں نے کوئی متقی جنم دیا ہے، نہ کوئی کائنات میں خشیت الہی اور انابت اللہ رکھنے والا موجود ہے۔ اس پیغمبر نے یہ درس دیا اپنے صحابہ کو، نماز پڑھنی ہے میری سنت دیکھو، روزے رکھنے ہیں میری سنت دیکھو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے میری سنت دیکھو، میری سنت سے ہٹ کر کام کرو گے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے ہٹ کر کام کرو گے تو مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی اپنی طرف سے نیکیاں سمجھ کر کئی کام شروع کر دیتے ہیں، سمجھایا جائے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ سنت رسول میں نہیں ہے، حدیث رسول میں نہیں ہے، اسوہ پیغمبر میں نہیں ہے۔ جواب ملتا ہے مولوی صاحب اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ دوسرا جواب ملتا ہے اچھا اگر ہم نے یہ کر لیا تو آپ کوئی منع والی حدیث دکھا دیں۔ بڑے یہ دو دلیلیں معاشرے میں چلتی ہے، منع والی دلیل دکھا دے۔ میں اپنے ایسے بھائیوں کو بعض اوقات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ اور ہم سب اذان دیتے ہیں، اذان میں دو گواہیاں ہیں، ایک اللہ کی توحید کی گواہی ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ ایک تیسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا نہیں یہ دو گواہیاں کافی نہیں ہے، میں ایک اور گواہی بیچ میں ایڈ کرتا ہوں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ آپ اس کو کہتے ہیں حضرت جی آپ نے یہ کلمہ اذان میں کہاں سے نکال لیا؟ وہ آپ کو کہتا ہے حرج کیا ہے؟ میں نے مولا علی کی امامت کی تو بات کی، علی کی ولایت کی بات کی، علی کے قتل و قتال اور جنگ اور جہاد کی بات کی، کیا حرج ہے؟ پھر وہ آپ کو کہتا چلو ٹھیک ہے آپ مجھے منع کے لیے کوئی آیت پڑھ دیں، منع کے لیے کوئی حدیث دکھا دیں کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ اذان میں یہ کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس اس حرج نہ ہونے کے نقطے کا اور اس منع کے دلیل پیش کرنے اور دکھانے کا؟ اسے یہی کہا جائے گا جو اذان میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے حضرت بلال کو، اور مکے میں وہ اذان آج تلک گونج رہی ہے، اور جو اذان میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے، مدینے کا امام مقرر کر دیا ہے، مکے اور مدینے کی فضاؤں میں آج تلک وہی اذان کی آواز آ رہی جو میرے نبی نے سکھائی ہے۔ میرے نبی کے سکھائی ہوئی اذان میں تیسری شہادت نہیں ہے، ورنہ آپ کے منع دکھاؤ، آپ کے حرج کوئی نہیں ہے، بڑا معاملہ لمبا ہو جائے گا، بڑی بڑی باتیں دین میں ایڈ ہو جائیں گی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں لکھا، امام مالک فرماتے ہیں دین صرف اتنا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا، جو بات جو عمل پیغمبر کے زمانے میں دین نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ دلیل کیا دی؟ سورۃ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمہارے اوپر اسلام والی پوری کر دی ہے، دین اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ امام مالک یہ آیت پڑھ کر پھر فرماتے ہیں
جو بندہ یہ سمجھتا ہے ابھی دین کے کئی مسئلے تھے جو نبی پاک بتا کر نہیں گئے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، ایسا یہ شخص تو کہہ رہا ہے الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کر دی، مسئلہ دین کا باقی تھا بتا کر نہیں گئے، دین کا مسئلہ ہوتا آپ ضرور بتا کر جاتے، کیونکہ اللہ نے کہا آج کے دن، الیوم، آج کے دن، وہ دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، دین اسی دن مکمل ہو گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو دین کا ہو اور پیغمبر نے بتایا نہ ہو یا رسول اللہ چھوڑ گئے ہوں ہمیں بنا کر دین میں داخل کرنا پڑے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں حدیث ہے، طبرانی کی معجم کبیر میں بھی ہے، آپ نے فرمایا اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ، اور میرے امتیو جب میں تمہیں کوئی بات بیان کر دوں میری بات میں اضافے نہ کیا کرو، دین وہی ہے جو میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہماری نیات اسی میں ہے، ہم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے، جنہیں امام الانبیاء والمرسلین مانا ہے، جنہیں سید الرسل تسلیم کیا ہے، جنہیں سرور کائنات خاتم النبیین مانا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے اس پیغمبر کا، بس اطاعت بھی اسی کی ہے، اتباع بھی اسی کی ہے۔ جو بات ایسی آ جائے، ایسا عمل آ جائے پیغمبر کی اطاعت و اتباع سے نہ ملے، پیغمبر کے اسوے اور نمونے سے نہ ملتا ہو، وہ کوئی دین نہیں ہے، نہ اس کو اپنایا جائے گا، بظاہر کتنا اچھا کیوں نہ ہو پسے پش ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب کرے، جیسے آپ کی ذات سے سچا پیار ہو ایسے ہی آپ کی بات سے، اقوال سے، ارشادات سے، احادیث و سنن سے، اسوہ و نمونے سے بھی اللہ ہمیں سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔